کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن جو ایک آرگنائزیشن ہے، ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اور وہ ایز ویل ایز سول سوسائٹی کا کام کرتی ہے. بحیثیت پریزیڈنٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بجٹ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس بجٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج چونکہ ہم نے اوپر سے ہی دیکھا، سینٹر میں بھی آج بجٹ پیش کیا گیا، تو جو کل ملا کے جو وہاں سے بجٹ پیش کیا، ابھی ہم نے بجٹ کو پورے ڈیٹیلز میں نہیں دیکھا ہے. میں اوپر سے اس کے کریکس ہی تھوڑا بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ 43,290 کروڑ کا جو بجٹ ہے، تو یہ جو یو ٹی ہے پچھلے سال سے 2,000 کروڑ زیادہ ہی ہے. تو اس حساب سے جو بجٹ کا جو سکیل ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے 2,000 کروڑ کے حساب سے. ایک خوشائندہ قدم ہے، اچھی بات ہے. ان کو یہ چیز نظر میں آئی کہ ہمیں اس میں 2,000 کروڑ کا بجٹ جو پچھلے سال سے زیادہ ہے، تو ویلکم اسٹیپ ہے. دوسرا ہم کو یہ چیز یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ نے جو آج جو بجٹ پیش کیا ہے، نرملا سیتارمن جی 9th بجٹ آج پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ چیز کیا ہے کہ جو اوپر سے ہم نے کریکس دیکھے ہیں، ابھی کل اس پہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بات ہوگی ہے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو آل اوور انڈیا میں ہاسٹلز، گرلز ہاسٹل کے 700 کے قریب انہوں نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور یہ ویلکم اسٹیپ ہے. ہم اس کا ویلکم بھی کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم بتانا چاہتے ہیں، ایک تجویز بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنالوجی تو سب سے پہلے آتی ہے. ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی میں اس طرح فوکس کرنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی کی، سو دیٹ کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس میں اڈاپٹ ہو جائے. جیسے کہ ابھی ہم کو آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی کے لیے ٹیکنالوجی میں جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے. یہ کہ ہماری تجویز ہے. تو دوسری جو یہ بات ہے کہ اب کل ہمارا یہ جو بجٹ کی تحریک کل سے پیش کیا رہا ہے، اور 6 تاریخ کو بجٹ یہاں پہ کشمیر میں پیش کیا جا رہا ہے. آلریڈی ہم نے آنریبل سی ایم کو تھرو ان کے آفس سے اپنا یہ جو بجٹ کے کچھ تجاویز ہیں ان کو پیش کیے ہیں، کیونکہ اس دن ہم اسٹیٹ سے باہر تھے تو ہم یہاں پہ نہیں ہو سکے. جس دن پری بجٹ میٹنگ تھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ہم اس دن بجٹ پیش نہیں کر سکے. تو بائی ای میل ہم نے ان کے آفس کو بھیج دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انہوں نے ہماری تجویزیں کو کنسیڈر کیا ہوگا، ان کو دیکھ لیا ہوگا. پورا امید ہے ہم اس بجٹ سے. اور ساتھ ہی ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہمارا لانگ پینڈنگ ایشو اس میں ہے، جو الیکٹرسٹی کے حوالے سے، جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی بولا تھا، پچھلے سال بھی اس کی تجویز دی تھی، مگر پچھلے سال کچھ بھی نہیں ہوا. اس سال ہم پورے امید ہیں جو ہمارا کامرشل بجٹ ہے، کامرشل جو پاورز ایمنسٹی میں، اس میں چاہے پاور میں پی ڈی ڈی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی وسادت سے وہ بھی ہمارے سی ایم صاحب کوئی بھی وہ محکمہ آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آلریڈی ہماری ایک ایمنسٹی کا تصور کیا جائے. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب سی ایم صاحب سے میٹنگ کی تھی 2025 میں، ہم نے یہ اس وقت بھی پرپوزل ان کو دیا تھا کہ ایمنسٹی اس طرح سے اس میں ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو معاف کیجیے، کیونکہ ہمیں مفت کھانے کی عادت نہیں ہے. ہم کام کرتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں اس میں ریلیکسیشن اس ٹائپ کی کہ یہ جو ایمنسٹی ہے اس میں انٹرسٹ چڑھایا ہے انہوں نے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ کو ویو آف کیا جائے. جو ہمارا پرنسپل اماؤنٹ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جس طرح آپ نے ڈومیسٹک کو انسٹالمنٹ کیے ہیں اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں اسی ٹائپ. اس سے کیا ہوگا، جو ہمیں کبھی اس وقت تو اللہ ماشاء اللہ ہم تو پاور کی بدنامی نہیں کرتے ہیں، پچھلے سالوں سے اس سال بہت ہی ٹھیک ٹھاک رہا پاور. ہم اس کو چیف منسٹر صاحب کو یہ ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس سال پاور میں کچھ بہت ہی اچھے اقدامات کیے ہیں. مگر ساتھ ہی اس میں اور اقدامات اچھے کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں ریونیو جو آئے گا آپ کو، ہمارا جو کامرشل میں آپ کا ریونیو آئے گا، ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ اس میں ایک ایمنسٹی ہو جائے. ایمنسٹی سے یہ ہوگا کہ جو ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوگا، ہمیں ہر سال 2,000، جب ہارش ونٹر ہوتا ہے 2,000 2,500 کروڑ 2,500 یونٹ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا سے نارتھ گرڈ سے منگانے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ریونیو جنریٹ ہوگا، سو دیٹ ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی. اس میں سرکار کا بھی فائدہ ہے اور عام لوگوں کو بھی اس سے راحت ملے گی. امپلائمنٹ کی ہم بات کریں گے. ان امپلائمنٹ یہاں سب سے بڑا ایشو ہے. ان امپلائمنٹ میں عمر عبداللہ صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم 1,00,000 نوکریاں، اس کے جو الیکشن مینیفیسٹو اس میں کہا ہے کہ ہم 1,00,000 نوکریاں دیں گے.
ہم اس کو ٹریڈ کی وسادت سے، کیونکہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن 11 لاکھ دکانداروں پر مشتمل ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو 4 لاکھ 5 لاکھ امپلائمنٹ دے دیں گے. ہم آپ سے MOU سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ہمیں جو ہماری تجویزیں ہیں اس پہ تھوڑا غور و فکر کرے، سو دیٹ کہ ہماری پرابلم بھی سالو ہو جائے گی اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ 2014 میں ہم کو ایک انٹر سبمیشن ملا تھا، تو اس وقت وہ ایک بہت اچھی اسکیم آئی تھی، اور اس وقت جو ہمارا GST وہ گروتھ بھی بڑھ گیا تھا اس کے بعد. تو ہم چاہتے ہیں ایسی ایک اسکیم پھر لانچ کی جائے، اور ہینڈ ہولڈنگ جیسے کہ ہمارا مریگا اسکیم ہے، مشن یووا اسکیم ہے، اس میں بینکوں کو یہ کہا جائے کہ ہمیں ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. جب ہماری ہینڈ ہولڈنگ میں کچھ ریلیکسیشن مل جائے گی اور ہماری امپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی. ہم فی دکان میں 1-2 سیلز مین جو ہم نے نکالے ہم اور ان کو بھرتی کر سکتے ہیں، جب ہماری سافٹ لونز میں اتنا آسانی ہو سکتے ہیں. یہ ایک تجویز ہے، اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی اور ہمارا روزگار بھی بڑھ جائے گا اور اکنامی بھی ڈیولپ ہوگی. یہ ہماری دوسری تجویز ہے. ہم انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں. انوائرمنٹ کے حساب سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اب دیکھیے یہ جو ابھی روڈ بلاکیڈ رہتا تھا اس میں بہت فرق آ گیا ہے، کیونکہ اب ریلوے سٹارٹ ہونے سے ہم چاہتے ہیں کہ ریل جو یہاں پہ وہاں سے آ رہی ہیں، وہ جو وہاں سے مال امپورٹ اور ایکسپورٹ آ رہا ہے، کہ جیسے پہلے ٹرکوں میں آتا تھا 110 کے قریب جو ٹرکیں ہیں وہ ایک ریل یہاں سے لاتی ہے. اگر اس میں تھوڑا سا ہمیں ٹرانسپورٹیشن میں ریلیکسیشن مل جائے، سو دیٹ کہ ہم یہاں پہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں، اس سے یہ جو ونس فار آل پرابلم یہ سالو ہونے کی امید ہے ہمیں. جو اگلے سال اب جون سے ہماری یہ ٹرین اور بھی سٹارٹ ہونے والی ہے، اس سے امپلائمنٹ بھی اور بھی جنریٹ ہوگا. یہ ریلوے کا ہمیں کر دیجئے، اس میں تھوڑی ریلیکسیشن دے دیجئے ٹرانسپورٹیشن میں، سو دیٹ کہ اس سے پرابلم ہو جائے گی. اور جو بینکنگ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر میں ہمیں سافٹ لونز کی ضرورت ہے. یہ مین مدعے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جو اکنامی ہوگی یہاں پہ گروتھ ہوگی. اور امید کرتے ہیں جو آنے والا بجٹ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو 6 تاریخ کو عمر عبداللہ صاحب ہمیں پیش کریں گے، یہ ہماری تجویزیں غور کر کے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ ایسا ہی بجٹ ہونا چاہیے. دوسرا ہمارا ایک اور ہماری تجویزیں GST کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، ہمیں ایک ونڈو کھولنے کی ضرورت ہے اس میں. جیسے کہ ہمارے بہت سارے جو کسٹمرز ہیں ان کو ڈسپیوٹ ہے جی ایس ٹی والوں، جو ہمارے آفس ہیں GST سرکل آف انڈیا، GST سرکل جو یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ. تو ہم چاہتے ہیں اگر ونڈو ہوگی جو وہاں پہ لانگ پینڈنگ بعد میں جو ہمارے کسٹمرز اپیلز کرتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، اس سے بیٹر ہے کہ ایک لانگ ونڈو جو پینڈنگ ایشوز ہیں وہ وہاں پہ پیسہ بھر کے، جب وہ وہاں پہ ونڈو کھولیں گے تو وہ پیسہ بھر کے وہ تجویز بھی ہمارے سالو ہو جائے گی، اس سے بھی ہمارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا. اس سے ہمارے جو UT ہے اس میں اور بڑھتی ہوگی انکم میں، GDP بھی ہمارا اس سے گروتھ ہوگا.